مجھ صاحب یہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بین الاقوامی معاہدے کیے ان کی کیا حقیقت ہے، ان پر ذرا روشنی ڈالیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بین الاقوامی معاہدے کیے ہیں، دوسرے ملکوں کے ساتھ جو تعلقات حضور کے دور میں تھے، اس کے حوالے سے جو تفصیلات ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتی ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کی زندگی میں تقریباً 300 خطوط تھے، جو سفارتی خطوط دوسرے ملکوں کے بادشاہوں کے نام لکھے گئے ہیں۔ اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدات کی جب ہم بات کریں تو تقریباً ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی جو تحقیق ہے اس کے مطابق 250 یعنی 250 خطوط حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے ملکوں کے بادشاہوں کو لکھے ہیں، اور 250 معاہدات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے ملکوں کے بادشاہوں سے کیے ہیں۔ اور آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں مدینہ منورہ میں، تو مدینہ منورہ میں آتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا جو معاہدہ ہوا ہے وہ یہود کے ساتھ ہوا ہے۔ یہ میثاق مدینہ کہلاتا ہے، جس کی شکیں آج بھی دنیا کے اندر دساتیر عالم کا یوں سمجھیں کہ مقدمہ قرار دینے کے قابل ہیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر پورے مدینہ منورہ کے امن کی بات کی، اس کے سکون کی بات کی، اس کی مل کر حفاظت کرنے کی بات کی، اور اس میں برابری کی سطح پر یہودی اور مسلمان دونوں قوموں کو آپس میں اس پورے مدینہ منورہ کی حفاظت کرنے کی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کی ہے۔ تو یہ ایک اتنا بڑا میثاق مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت بڑا ایک معاہدہ ہے، جو آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ پھر حضور کی زندگی میں 4 ادوار بنتے ہیں۔ سب سے پہلا دور ہجرت مدینہ سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے آغاز تک ہے۔ غزوات کے آغاز سے لے کر دوسرا مرحلہ ہے پھر صلح حدیبیہ تک کا۔ تیسرا مرحلہ ہے صلح حدیبیہ سے لے کر فتح مکہ تک کا، یعنی 6 سے 8 ہجری تک کا۔ اور پھر آخری دور ہے فتح مکہ سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے تک کا۔ تو یہ 4 ادوار سیرت میں بنتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بین الاقوامی سفارتکاری کے اعتبار سے۔ ان میں جو پہلا دور رہا ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ سب سے بڑی سطح پر تو ہوا مدینہ منورہ کے یہود کے ساتھ، اور پوری سیرت آپ اٹھا کر دیکھیے، حضور کے 300 خطوط اور 250 معاہدات جس قوم کے ساتھ بھی ہوئے ہیں، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدے کی بھی خلاف ورزی کبھی نہیں کی۔ جب کبھی بھی معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی ہے، یا یہودیوں کی طرف سے ہوئی ہے، قریش مکہ کی طرف سے ہوئی ہے، دوسرے پارٹ کی طرف سے، دوسرے فریق کی طرف سے ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کے اندر کسی ایک معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی، بلکہ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مسیلمہ کذاب کے سفیر آئے تو انہوں نے آ کر یہ کہا کہ ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ مسیلمہ اللہ کا رسول ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں چاہتا یا میری اس بات کی اجازت دیتا کہ میں کسی سفیر کو قتل کروں تو میں تمہیں ضرور قتل کرتا، لیکن میں سفیروں کے اور جو بین الاقوامی قانون ہے اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہوں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بین الاقوامی معاہدات اور جو دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات تھے، ان کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے بارے میں تعلیمات ہیں کہ 250 معاہدات میں سے کسی ایک شک کی بھی مسلمانوں نے خلاف ورزی نہیں کی۔ حضرت ابو رافع کی ایک دوسری بڑی مثال ہے، قریش مکہ کے یہ سفیر بن کے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آ کر مسلمان ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہوں۔ ہمارا معاہدہ قریش مکہ کے ساتھ یہ طے ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی ان کا ہمارے پاس آئے گا ہم اس کو واپس لوٹائیں گے، اس کو اپنے صفوں کے میں اپنے درمیان رہنے کی اجازت نہیں دیں گے، تو آپ واپس چلے جائیے۔ کتنا مشکل، یعنی یہ وہ معاہدات ہیں جس میں لوگوں کو بظاہر بڑا مشکل تھا ان کو برداشت کرنا، لیکن حضور نے یہ تربیت کی اپنی امت کی کہ جب کوئی بین الاقوامی معاہدہ آپ کر لیتے ہیں، کسی قانون کی پاسداری کا حلف اٹھا لیتے ہیں، تو اس قانون کی، اس معاہدے کی، اس عہد کی پاسداری کرنا پھر ہر مسلمان پہ فرض ہو جاتا ہے۔